الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، ذو الحجہ ابراہیمی مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو ملت ابراہیم سے گریز کرتا ہے وہ سراسر بے وقوف ہے، سفیہ ہے۔ ابراہیم کو ہم نے مصطفیٰ بنایا تھا، آخرت میں وہ صالحین میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا حاصل وہ توحید ہے اور شرک کی تردید ہے۔ یعنی اگر ہم توحید کو اور شرک کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس سے پہلے خطاب جمعہ میں ابراہیمی سیرت کی روشنی میں توحید عرض کی گئی اور شرک کی ظاہری صورتوں کی وضاحت کی گئی۔ شرک کی دو صورتیں، ایک شرک ظاہری ہے اور ایک شرک خفی ہے۔ تو شرک کی ظاہری صورتیں ستاروں، بتوں اور بادشاہ کی خدائی کا شرک، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل سے اس کی تردید فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام ظاہری شرک سے تو پاک تھے ہی اور دوسروں کو بھی اس سے روکنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ایک شرک، شرک خفی، شرک باطنی اور شرک قلبی ہے جو صرف دل میں ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میری امت ظاہری شرک سے، بتوں کے شرک سے بچی رہے گی، لیکن اندیشہ ہے شرک خفی کا۔ تو شرک خفی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان اپنے نفس اور اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کو اپنا خدا بنا لیتا ہے تو یہ بھی شرک ہے، لیکن ایسا شرک ہے جو دکھائی نہیں دیتا۔ اب یہ خدا کیسے، انسان اپنی خواہش کو خدا کیسے بناتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا
ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو تو دیکھو کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا۔ ان لفظوں پہ غور کیجئے۔ ہم اقرار کرتے ہیں ہمارے دین کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، یعنی بت بھی الہ نہیں ہے، ستارے بھی الہ نہیں، درخت بھی الہ نہیں، انسان بھی الہ نہیں۔ لیکن یہاں اللہ جل شانہ جس الہ کی بات کر رہے ہیں وہ دکھائی دینے والا نہیں ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لینا، یہ بھی ایک شرک کی صورت ہے۔ اور خواہش خدا کب بنتی ہے؟ ایک طرف اللہ کا حکم ہے یہ کام نہ کرو، ہمارا نفس، ہماری خواہش یہ ہے کہ میں کام کر لوں، اللہ کو نہیں مانتا اور اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، تو گویا اس نے اپنی خواہش کو، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ ہے شرک خفی۔ تو توحید کا تقاضا ہے کہ ظاہری بتوں کو توڑنے کے ساتھ اپنے اندر چھپے ہوئے نفسی بت کو بھی توڑا جائے۔ یہ کبھی ہم اپنی پوجا خود بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ انسان یہ بت پرستی کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ عجیب نکتہ ہے ان کا۔ صاحب تبریزی نے بھی یہ مضمون بیان کیا، لیکن اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات کہی۔ فرماتے ہیں کہ تراشیدم صنم را بر صورت خویش، بشکل خود خدا را نقش بستم۔ میں نے بت تراشا لیکن اس کی شکل و صورت وہی رکھی جو میری اپنی ہی صورت تھی۔ بت انسان تراشتا ہے، انسان ہی گھڑتا ہے، لیکن اس کی شکل و صورت وہی ہوتی ہے جو انسان کی اپنی صورت ہے۔ تو میں نے خدا کو اپنی شکل میں تراشا، کیوں؟ مرا از خود بروں رفتن محال است، بہر رنگے کے ہستم خود پرستم۔ میرے لیے اپنے آپ سے باہر نکلنا، اپنی ذات سے باہر نکلنا، اپنی ذات کی نفی کرنا بڑا مشکل ہے۔ جو کچھ بھی ہے میں ہر حال میں خود پرست ہوں، خود پرست۔ یہ بتوں کو اپنی صورت میں بنانا، اپنی صورت میں ڈھالنا، وہ در حقیقت اپنی پوجا خود کر رہا ہے۔ خدا پرستی انسان تب سیکھتا ہے جب وہ خود پرستی سے نکل آئے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، جب اپنے نفس اور اپنی خواہش کے بت کو توڑتا ہے، اپنے اندر کے اس بت کو توڑتا ہے، تب وہ حقیقت میں خدا پرست بنتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام توحید کے اس اعلیٰ مقام پر فائز تھے، شرک ظاہری سے تو پاک تھے ہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک خفی، شرک قلبی سے بھی پاک تھے۔ دیکھیے یہ جو شرک خفی ہے، اس کا سبب عموماً دو چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ شرک خفی کی دو چیزیں اس کا سبب بنا کرتی ہیں، ایک محبت اور دوسرا سبب ریا۔ محبت اور ریا، ان دو چیزوں سے عموماً شرک خفی اور شرک باطنی جنم لیتا ہے۔ قرآن پاک نے
کچھ محبتوں کا خود ذکر فرمایا، سورہ آل عمران میں ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ 6 محبتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ انسان کے دل میں یہ محبتیں گڑی ہوئی ہیں، اور ان کا حاصل یہ ہے، انسان کو محبت ہے اپنے جنسی جذبے سے، عورت کو مرد سے، مرد کو عورت سے۔ انسان کو محبت ہوتی ہے دولت سے، انسان کو محبت ہوتی ہے اولاد سے، اور خود اپنے آپ سے۔ اور قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مجھے مانتے ہیں ان کے دل میں میری محبت سب محبتوں پر غالب رہنی چاہیے۔ مومن ہیں وہی، ایمان والے وہی ہیں جو مجھے مانتے ہیں، ان کے دلوں میں سب محبتوں پر میری محبت غالب رہے۔ دیکھیے قرآن پاک نے لفظ استعمال فرمایا اشد حبا للہ، دوسری محبتوں کی نفی نہیں فرمائی، وہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ انسان کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہے، دولت سے محبت ہے، اپنے گھر والوں سے محبت، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے یہ محبتیں جو انسانی فطرت میں داخل ہیں یہ اپنی جگہ پہ رہیں گی، لیکن اللہ کی محبت ان سب محبتوں پر غالب رہنی چاہیے کہ اگر کوئی موقع ایسا آ جائے کہ دونوں محبتوں میں ٹکراؤ ہو تو اللہ کی محبت انسان اختیار کرے اور باقی محبتوں کو قربان کر دے۔ یہ ہے ایمان اور یہ ہے توحید۔ اور باقی سب محبتوں میں دیکھیے سب سے زیادہ محبت اپنی جان سے، سب سے زیادہ محبت اپنی جان سے، جان بہت پیاری ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں ایک مرحلہ آ گیا، ایک طرف اپنی جان ہے اور دوسری طرف اللہ کی محبت ہے۔ جو معبود ہوتا ہے وہ محبوب بھی ہوتا ہے۔ سورہ الصافات میں دیکھیے اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے، معبود محبوب بھی ہوتا ہے۔ جب معبود حقیقی اور محبوب حقیقی کے لیے جان قربان کرنے کا مرحلہ آیا، ابراہیم علیہ السلام اپنی جان پر کھیل گئے، انہوں نے آگ میں گرنا گوارا کر لیا، اپنی جان قربان کرنا گوارا کر لیا، لیکن اپنے محبوب حقیقی کی محبت کو قربان نہیں ہونے دی، اپنی جان سے زیادہ محبت۔ یہ پہلا ایک مرحلہ ہے، اور دوسرا ایک مرحلہ اس سے آگے ہے۔ اپنی جان سے بڑھ کر انسان کو اولاد پیاری ہوتی ہے۔ ایک نہیں، تاریخ میں اور آئے روز یہ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ انسان اولاد کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ اپنی جان سے اولاد زیادہ پیاری ہے۔ لیکن اگر کبھی کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ اولاد کی محبت اور اپنے مالک کی محبت میں ٹکراؤ ہو، اولاد کی محبت کو قربان کیا جائے گا اور اللہ کی محبت کو غالب رکھا جائے گا۔ اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ انسان اللہ کی محبت اور اس کے حکم کو چھوڑ دے اور اپنی اولاد کی محبت کو قائم رکھے، یہ بھی شرک خفی ہے، دکھائی نہیں دیتا لیکن شرک خفی ہے، شرک باطنی ہے، شرک قلبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں پر یہ ظاہر کرنے کے لیے
کہ میرا خلیل صرف میرا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ وہ میرے خلیل تھے، وہ صرف میرے تھے۔ یہ خلیل بننا، اللہ کا دوست بننا آسان نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سب جہانوں کا، سب انسانوں کا امام بنایا۔ انی جاعلک للناس اماما۔ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے امتحان پاس کرنے پڑے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا کہ مالک تیری محبت کے سوا میرے دل میں کسی کی محبت نہیں ہے، تو فرمایا کہ آج سے تو سب جہانوں کا اور سب انسانوں کا امام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو توحید میں ہمارا اسوہ بنانے کے لیے اور قیامت تک کہ انسانوں پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میرا خلیل صرف میرا ہے، اس کے دل میں میرے سوا کچھ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا بیٹا کون سا بیٹا؟ بڑی آرزوؤں اور تمناؤں کا حاصل بیٹا، مجسم، آرزوئے مجسم بیٹا، بڑھاپے کا سہارا، اکلوتا بیٹا۔ حکم دے دیا میرے حکم پر قربان کر دو، ابراہیم اس کی قربان کرو، حکم دے دیا، اور حکم بھی خواب میں دیا، حکم خواب میں دیا۔ یہ آزمائش در آزمائش، اور یہی ماہ تھا، ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے محبوب حقیقی کے اس حکم کی ایسی تعمیل کی کہ دنیا آج تک حیران ہے، اور ہزاروں سال سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ابراہیم کی سنت کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو اپنی جان اللہ کی محبت پہ قربان، اپنا بیٹا اللہ کی محبت پر قربان۔ اچھا صاحبو، یہ بات تو ابراہیم علیہ السلام تک ہو گئی۔ ہم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اور حقیقت یہی ہے کہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الرسل ہیں۔ جو دعائے خلیل ہیں، دعائے خلیل ہیں، نوید مسیحا ہیں، تمام انبیاء جن کی بشارت دیتے چلے آئے۔ تو کیا ایسی کوئی قربانی، محبت کی کوئی ایسی قربانی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ہمیں ملتی ہے؟ دیکھیے کہ جب مقام سب سے اعلیٰ ہے تو یہاں قربانی، محبت کی قربانی کا کوئی اعلیٰ نمونہ ہونا چاہیے۔ تو ایک نظر سیرت مقدسہ پر ڈالیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی دی، زمانہ آگے بڑھا، ابراہیم خلیل اور اسماعیل ذبیح علیہ السلام کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے جہاں دین کی ہر قدر کو مرتبہ کمال تک پہنچایا، وہاں قربانی کو بھی بام عروج تک پہنچایا۔ ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں، ایسی ایسی قربانیاں، دنیا ان کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اپنی جان سے پیاری اولاد، اور اپنی اولاد سے زیادہ پیاری اولاد کی اولاد ہوا کرتی ہے۔ جو بھی یہاں نانا اور دادا ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ
پوتوں سے، نواسوں سے، نواسیوں سے محبت کیسے ہوا کرتی؟ اولاد سے، اولاد کی اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور خاص طور پر بیٹی کی اولاد وہ بہت پیاری ہوتی ہے، بیٹی کی اولاد۔ اور پھر وہ اولاد جو انا اعطینا کل کوثر کی تفسیر ہو، وہ اولاد جو قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر، چلتی پھرتی تفسیر، وہ اولاد حسن اور حسین۔ امام حسین سلام اللہ علیہ 5 شعبان 4 ہجری کو پیدا ہوئے، 5 شعبان 4 ہجری کو پیدا ہوئے، ابھی گود میں تھے کہ بتا دیا گیا کہ آپ کے اس لاڈلے حسین کو، اس پیارے حسین کو آپ کی امت قتل کرے گی، آپ کی امت قتل کرے گی، بتا دیا گیا۔ ترمذی کی روایت ہے، آپ کی چچی ام الفضل حضرت عباس کی اہلیہ محترمہ گود میں دیا، ذرا دوسری طرف کسی کام سے گئیں، واپس آئیں تو دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ابھی جبریل آئے تھے اور مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کو میری امت شہید کرے گی، میری بیٹے کو میری امت قتل کرے گی۔ اب یہ بتایا، یہ بات ہو گئی، اطلاع مل گئی۔ اپنے ہاتھ سے، اب دیکھیے یہاں قربانی کس رنگ میں آ رہی ہے، اس کی کیسی شدت ہے۔ اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو ذبح کرنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ مشکل ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی دوسرا ہمارے نواسے کو ذبح کرے، اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اور دوسرا کوئی کافر نہیں، منکر نہیں، مخالف نہیں، بظاہر مخالف نہیں ہے، بلکہ اپنا ہی امتی ہے، کلمہ پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، درود پڑھتا ہے، اور جن پر درود پڑھتا ہے انہی کو قتل کرتا ہے۔ جن پر نماز پڑھتے ہیں، نماز میں درود پڑھتے ہیں، اور جن پر درود پڑھتے ہیں انہی کو قتل کر رہا ہے۔ اور پھر صرف ذبح ہی نہیں بلکہ لاش کو بھی گھوڑوں سے روندے، اور اس سے زیادہ شقاوت لباس چھین لے، لباس بھی اتار لے۔ اور صرف نواسے ہی کو ذبح نہیں کیا بلکہ نواسے کے جوان بیٹے اور شیرخوار بچے کو بھی ذبح کر رہا ہے۔ اب دیکھیے کتنی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب یہ خیال نہ کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کیا پتہ۔ ہم جب جاتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور دعا کی درخواست پیش کرتے ہیں، روایات میں ہے آپ سماعت فرماتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، ہمارے حالات سے آپ کو بریف کیا جاتا ہے۔ تو آپ کے گھرانے پر جو کچھ بیتی تھی، کیا آپ اس سے بے خبر رہے؟ اللہ نے اس وقت آپ کو جو حیات عطا فرما رکھی ہے، حیات برزخی جس رنگ میں ہے، اللہ نے اس سے ان واقعات سے آپ کو آگاہ فرمایا۔ اور یہ تو اپنی اولاد تھی، نواسے تھے،
نواسوں کے بیٹے تھے، پھر بھتیجوں کو بھی وہ قتل کر رہا ہے، امام حسن کی اولاد کو، اور صرف قتل پر اکتفا نہیں، بیٹیوں کو قیدی بنایا، بازاروں میں گھمایا، اور یہ سب اطلاع پا کر جب زندگی میں یہ خبر ملی، جبریل آئے تو آپ نے سر تسلیم جھکا دیا، زبان حال سے کہہ دیا رضم بقضائہ و تسلیما لامری، میرے مالک، میرے مولا، تیرے دین کی بقا اور سربلندی کے لیے اگر یہ قربانی ضروری ہے تو میں اس پر راضی ہوں، میں اس پہ راضی ہوں۔ یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا۔ پھر دیکھیے قربانی کا عمل، ذبح کرنے کا عمل تو کچھ وقت میں پورا ہو جاتا ہے، ایک کام ہو جائے گزر جاتا ہے، اس پہ صبر، اس میں ذہنی انسان کو جو صدمہ برداشت کرنا پڑتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن ہو گیا۔ انتظار موت سے بھی شدید تر ہوتا ہے، موت آنی تھی، آ گئی، صدمہ ہے، لیکن یقین ہے کہ آنے والی ہے اور اس وقت آئے گی، یہ لوگ کریں گے۔ اب اس کا انتظار یہ موت سے بھی شدید تر ہے، یعنی وہاں تو یہ آیا تھا، حکم آیا اور وہ قربان کرنے کے لیے چلے گئے، اور یہاں صرف اطلاع ہے، ابھی ہوا نہیں، اور اطلاع سچی ہے، واقعات نے ثابت کر دیا، واقعات نے ثابت کر دیا اطلاع سچی ہے، کوئی روایت جھوٹی نہیں ہے۔ یہ اب بات دوسری طرف چلی جائے گی، لوگ بڑے عجیب ذہن کے ہوتے ہیں، اس تلاش میں پڑ جاتے ہیں اس کی سند میں کون سا راوی ضعیف ہے، فلاں راوی ضعیف ہے لہٰذا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، راوی ضعیف ہے لیکن واقعات جس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں وہ متن تو ٹھیک ہے، اس کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اس واقعے سے پہلے اگر کوئی اس پہ جرا کرتا تو گنجائش تھی کہ ہاں سند ضعیف، ایک واقعہ ہو چکا اور ویسے ہوا جیسے روایت میں موجود ہے، اب تم سند کے ضعف پہ بحث کر رہے ہو، بھائی واقعہ تو وہ ہوا جو جس کی اطلاع دی گئی تھی، اس کا کیسے انکار کر سکتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات دنیاوی کے 6.5 سال اس قربانی کے انتظار میں گزارے ہیں۔ وہاں تو 3 دن خواب آیا، چلے گئے، قربانی پوری ہو گئی، اور یہاں یہ دنیاوی حیات، یعنی 5 شعبان 4 ہجری کو پیدا ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول سن 11 ہجری میں آپ کا انتقال ہوتا ہے، تو تقریباً 6.5 سال اس قربانی کے میرا یہ بیٹا قربان ہوگا، میری امت اسے شہید، اس انتظار میں گزارے۔ کتنا شدید ہے یہ انتظار، یہ قربانی کتنی مشکل قربانی تھی، اور آپ اس دنیا سے چلے گئے، حالات کا بہاؤ تھا اور جو کچھ فرمایا تھا اس کے مطابق حالات واقع ہوتے گئے، وہ خبریں وہ ظہور پذیر ہوتی گئیں۔ پھر ایک قربانی تھی جو 10 ذی الحجہ کو ہوئی مینا میں، تو مینا میں ہونے والی قربانی کا یہ سفر 10 ذی الحجہ سے شروع ہوا، اور ہزاروں سال بعد 10 محرم 61 ہجری میں کربلا کی سرزمین پر اپنے عروج کو پہنچا، اور یہ ایسی قربانی ہے کہ دنیا اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے، اس کی مثال نہیں ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں، نہ ماضی میں ہے نہ مستقبل میں ہے، کوئی اس کی مثال نہیں ہے۔
بام عروج کہ اللہ کے نام پر اپنی اولاد کو، اپنے گھرانے کو کیسے قربان کیا جاتا ہے. تو جس کی قربانی سب سے اعلیٰ ہے اس کا مقام بھی سب سے اعلیٰ ہے. اللہ نے اس قربانی میں سمجھایا کہ جو ہمارا حبیب ہوتا ہے، جو ہمارا حبیب ہوتا ہے، اس کے دل کے گوشے گوشے میں ہماری ہی محبت سمائی ہوتی ہے، اور وہ ہماری خاطر اپنا سب کچھ یوں قربان کر دیتا ہے. یہ اسوہ ہے قیامت تک کے لیے. تو صاحبو، یہ محبت کی قربانی. میں عرض کر رہا تھا کہ شرک کے خفی کا ایک سبب محبت میں شرک ہے، اور دوسرا سبب ریا ہے، دکھاوا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی عمل کرو، کوئی بھی نیک عمل کرو، تو اس میں صرف میری رضا مطلوب ہو، مجھے خوش کرنے کے لیے وہ کام کرو. کوئی بھی نیک عمل، گناہ تو کرنے کا کام ہے ہی نہیں، نیکی ہے جس پر جزا ملتی ہے. لیکن کب ملے گی؟ جب وہ نیکی صرف جزا دینے والے کی رضا کے لیے کی جائے. اور اس میں بھی شرک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا بھی ہے لیکن لوگ بھی خوش ہو جائیں. کچھ پکچر بھی چھپ جائے، کچھ بات نشر ہو جائے، لوگ کہیں کہ واہ واہ کیا کہنے ہیں، بڑے خان صاحب ہیں، بڑے چودھری صاحب ہیں، بڑے داتا ہیں. یہ بات جب آتی ہے دل میں عمل کرتے ہوئے، یہ شرک خفی ہے. یہ شرک خفی. نیکی میں بھی صرف اللہ کی رضا مطلوب ہونی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان یسیر الریاء شرک. ابن ماجہ میں معمولی ریا بھی شرک ہے. اب ریا دکھائی تو نہیں دیتا، دکھاوا دکھائی نہیں دیتا. اللہ کو تو معلوم ہے کہ عمل کس لیے کر رہا ہے. شداد ابن اوس سے روایت ہے، فرمایا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، من صلی یرائی فقد اشرک. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. دکھاوے کے لیے نماز، باس خوش ہو جائے گا. آج کل بڑی پابندی ہے، باس خوش ہوتا ہے نماز پڑھنے سے، تو میں نماز پڑھوں تاکہ پروموشن ہو جائے. دکھاوے کے لیے نماز، فرمایا کہ شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک. روزے کا پتہ نہیں چلتا لیکن دکھاتا پھر، ہاں میرا آج روزہ ہے، میرا آج روزہ ہے. اپنے آپ کو بڑا بزرگ ظاہر کرنے کے لیے میں نے تو روزہ رکھا ہوا. فرمایا کہ فقد اشرک. ومن تصدق یرائی. دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے، خیر خیرات کرتا ہے لیکن دکھاوے کے لیے، فقد اشرک. شرک کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے. ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے فتنے سے آگاہ فرمایا، مسیح دجال کا فتنہ، بڑا عظیم، بڑا خوفناک فتنہ، اور اس سے آپ نے پناہ مانگی. ہمیں تلقین فرمایا کہ پناہ مانگتے رہا کرو. تو ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. ہماری باتیں سنی، فرمایا یعنی وہ تو جب آئے گا تب آئے گا. فرمایا میں اس سے زیادہ ڈرنے کی چیز تمہیں بتاتا ہوں. اس دجال کے فتنے سے زیادہ ڈرنے کی چیز، ڈرنے کا فتنہ، جس سے بچنا، جس فتنے سے انسان
بچے اور ڈرے، میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ الشرک الخفی، الشرک الخفی، ابن ماجہ کی روایت، الشرک الخفی ان یقوم الرجل فیصلی فیزید صلاته لما یرا من نظر رجل۔ شرک خفی کیا ہے؟ نماز کے لیے کھڑا ہوا، نماز پڑھ رہا ہے، احساس ہوا یا پہلے سے معلوم ہے کہ فلاں آدمی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ ایسا کرنے والا، چاہے کوئی بزنس مین ہے، چاہے کوئی مولوی ہے، چاہے کوئی پیر ہے، بزنس مین کرے گا، لوگ کہیں کہ بڑے ماشاءاللہ حاجی صاحب ہیں، انہی سے بزنس کیا جائے، انہی کی دکان پہ جایا جائے۔ آفیسر ہے کہ میرا اعتبار قائم ہوگا، مولوی پیر ہے تو میری مولویت اور میری پیری وہ چمکے گی۔ تو فرمایا کہ نماز کے لیے کھڑا ہوا اور اسے احساس ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اپنی نماز لمبی کرتا ہے، نماز لمبی کر دیتا ہے۔ ارادہ تھا 2 پڑھنے کا، اب 10 پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ لوگ میرے معتقد ہو جائیں، میری نیکی کے قائل ہو جائیں۔ فرمایا کہ یہ شرک خفی ہے۔ اللہ بتوں کے سامنے تو سر نہیں جھکایا، لیکن دل میں اللہ کی رضا کے ساتھ لوگوں کی رضا بھی اس نے رکھ لی، تو اس نے شرک کیا۔ تو اس لیے صاحبو، توحید کو سمجھنا ہے اور شرک ظاہری اور شرک باطنی سے بچنا ہے۔ تو ابراہیم، اسماعیل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے اور ان کی پیروی کیجیے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔